آپ دیکھیں جس ڈرائنگ روم میں پاکستان کی ہسٹری، جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے ہیں اور حسین سہروردی بیٹھے ہیں، لیاقت علی خان بیٹھے ہیں، نواب افتخار حسین ممدوح بیٹھے ہیں، اور قرارداد پاکستان بنائی جا رہی ہے، اور پھر وہیں سے جلسہ منٹو پارک جا رہا ہے، اس ڈرائنگ روم کو بڑی بے دردی کے ساتھ توڑ دیا گیا مکمل طور پر، اور میری یہ جو چند پرسنل چیزیں تھیں وہ چوری کر لی گئیں، اور باقی جو ہے اس کو اس قدر تہس نہس کیا گیا کہ میں آپ کو میری کتنی ایموشنلی میں کتنی ہرٹ ہوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پاکستان کی ہسٹری ہے، وہ ہمارے خاندان کے لیے ایک فخر کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کمرے میں 23 مارچ بنی۔ تو سیکنڈ ایف آئی آر جو ہے وہ بھی ریس کورس پولیس اسٹیشن میں نے اس کے لیے جو ہے اپنی اپلیکیشن موو کی، وہ تقریباً 4 لاکھ کا سامان ہے، لیکن ابھی تک کوئی ریکوری نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ آفیسرز نے ایکشن نہیں لیا، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک آئٹم کی ریکوری ضرور وہاں پہ جو انکوائری آفیسر اسد صاحب تھے انہوں نے، کیونکہ میں نے 15 پہ کال چلائی تھی تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک آئٹم کی ریکوری کی، اور اس کے بعد وہ پولیس ہی وہ آئٹم لے گئی۔ تو دیکھیں جب آپ کو کسی ایک آئٹم کی ریکوری بھی ہوتی ہے نا تو آپ اس کو رپورٹ میں لکھتے ہیں، پھر آپ فردر کچھ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ تو سنس اکتوبر ٹل مارچ مجھے نہیں پتا کہ پنجاب پولیس کس سپیڈ کے ساتھ اور کس لیول کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور اگر میرے جیسی عورت کو انصاف نہیں مل رہا، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اور ان تمام مہینوں میں نے کیا سفر کیا، میری مینٹل ہیلتھ خراب ہوئی، مجھے السرز ڈیولپ ہوئے، مجھے مائگرینس شروع ہو گئیں، اور پولیس والے جو ہیں وہ بس چکر پہ چکر لگوا رہے ہیں، اینڈ ایوری ٹائم دے ٹیل می کہ جی میڈم آپ کی فائل تیار ہو گئی ہے، آپ کی فائل میں رپورٹ میں سارا کچھ لکھ دیا ہے، اور ہمارے پاس سارے آپ کے ثبوت ہیں، تو تسی فکر نہ کرو، انشاءاللہ بڑی چھتی اسی کچھ کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کچھ ہو ہی نہیں رہا، اور یہ کیا سسٹم ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن اور وی آر مسلمس اینڈ وی آر پاکستانیز، تو دنیا ہم پہ ہنستی ہے، ہمیں تو باہر سے آگے کوئی برباد نہیں کر رہا، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو برباد کریں، آپس میں ایک دوسرے کو جب انصاف ہی نہیں دیں گے تو آپ مجھے بتائیں اس کا اثر کیا ہوگا؟ میرے جیسے بندے کی ہیلتھ جائے گی، لیکن اگر کوئی اور دوسرا انسان ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ ایگریشن میں بھی جائے گا، وہ کوئی غلط کام بھی کرے گا۔ بالکل ایسے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس ہے، آپ نے پولیس کو وہ بھی یقیناً پرووائڈ کی، سب کچھ پرووائڈ کیا، تو اس میں چہرے بھی واضح ہیں چوری کرنے والوں کے؟ ان کے جو جن کو میں نے نامزد کیا ہے، اور ان کے اوپر پہلے بھی کوئی 6 ایف آئی آرز رہ چکی ہوئی ہیں ضلع سہیوال تحصیل چیچا وطنی کی طرف، تو اب یہ جب ممدوٹ ولا میں آئی ہیں تو انہوں نے آ کے جو ہے ایک دنگا مشتی مچا دی ہے، اور چوری اور قبضے اور یہ سارا کچھ شروع کر دیا ہے، اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اب وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مطلب میری جان اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، دے آر ہراسنگ می آن ڈیلی بیسس۔ کبھی کوئی ایک ان کا ملازم آتا ہے وہ آنکھیں نکالتا ہے، کبھی خود آ جاتا ہے، وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ تمہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا تم یاد رکھو گی، کبھی اس کی بیگم آ جاتی ہے، وہ آ کے کہتی ہے کہ تمہارا تو نام و نشان بھی مٹا دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم تھی کہاں۔ تو دیکھیں یہ کبھی ان کا بیٹا آ جاتا ہے، کبھی ان کا داماد آ جاتا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے بارے میں آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی بھی اپلیکیشن میں نے پولیس اسٹیشن ریس کورس میں جمع کروائی ہے کہ ان کیس مجھے کسی قسم کا باڈیلی ہارم ہوتا ہے، میری جان جاتی ہے، میرا مرڈر ہوتا ہے، میری فیملی میں کسی کا نقصان ہوتا ہے، میری فیملی میں کسی کا مرڈر ہوتا ہے جس میں میرے ہسبینڈ ہیں، میری بچیاں ہیں، یا ہم میں سے کسی کا کڈنیپ ہوتا ہے، یا ہمیں کسی قسم کا باڈیلی ہارم ہوتا ہے، تو اس کے رسپانسبل جو ہیں وہ ایکیوز جو ہیں نامینیٹڈ۔ ٹھیک ہے مریم صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا، چلیں آپ کو جو لوگ بھی تھریٹ کر رہے ہیں، جن لوگوں نے بھی یہ سارا کچھ کیا ہے، تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے،